الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم اوسط حدیث نمبر 4948 4948۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ درود پاک کیسی پیاری عبادت ہے، کیسی شاندار عبادت کہ ہم ایک درود پڑھتے ہیں رب کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود ابراہیم ہے، اور یہ درود یعنی درود ابراہیم جو نماز میں مقرر ہوا سب درودوں سے افضل درود ہے۔ تو ایک درود ہم پڑھتے ہیں رب کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر ہم سارا دن درود ہی پڑھتے رہیں تو رب کی رحمتوں میں رہیں گے۔ رب کی رحمتوں میں رہیں گے، مشکلات، دشواریاں، بلائیں، بیماریاں، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کا حسد انشاءاللہ الرحمن ہم سے دور رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر فیضان اسماعیل علیہ السلام سلسلے میں ہم کرتے ہیں، کیونکہ ذوالحجۃ الحرام وہ مہینہ ہے جس کے اندر 10 تاریخ کو بقرعید مسلمان مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، جن کو اللہ نے استطاعت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لے گئے تھے، چھری بھی آپ نے چلا دی تھی، اللہ کے حکم سے چھری پلٹ گئی اور آپ کی جگہ پر ایک عظیم جنتی مینڈھا وہ آیا اور وہ ذبح ہوا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے ذبیح اللہ، آپ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آپ کے اوصاف میں سے ایک تو صفت ہم نے پچھلے سلسلوں میں سنی کہ وعدے کے سچے تھے، ایک صفت یہ بھی سنی کہ آپ اللہ کے نبی، بہت بڑی صفت ہے، اور کتنی پیاری صفت ہے کہ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں، آبا و اجداد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سعادت اللہ پاک نے یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ کی برکت سے مکہ مکرمہ آباد ہوا، جس کا واقعہ پچھلے سلسلوں میں عرض کیا گیا۔ آپ کی برکت سے اللہ پاک نے مکے کو آباد کیا، اور بانی کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی معاونت کرتے تھے، پتھر لا کر دیتے تھے۔ یہ سعادت بھی حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے، اور یہ سعادت بھی ان کو حاصل ہے کہ ان کی نسل پاک سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ اور ان کی ایک تعریف قرآن نے یہ بھی کی کہ آپ گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، آپ گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، آپ رب کے پسندیدہ تھے۔ جی ہاں، پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں اس بات کا ارشاد ہوتا ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا، اور اپنے
رب کو پسند تھا. کون؟ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. تو آپ کی شان میں یہ بھی بیان ہوا کہ آپ گھر والوں کو اور اپنی قوم کو، وہ قوم کا نام کیا ہے؟ جرہم. یہ قوم وہاں کیسے آباد ہوئی؟ جب حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں سے یا جبریل امی علیہ السلام کے پر کی برکت سے زمزم شریف کا چشمہ نمودار ہوا، پانی ظاہر ہوا، تو اب قبیلہ جرہم وہ وہاں سے گزر رہا تھا. انہوں نے پرندہ دیکھا تو جان گئے یہاں پر آبادی ہو گئی ہے. تو وہ معلوم کرتے وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک برگزیدہ خاتون تشریف فرما، ایک بچہ ہے. تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں، ان سے اجازت لی اور یہ قبیلہ یہیں بس گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس قبیلے کی ایک بچی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا گیا. تو حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نماز کا حکم دیتے تھے گھر والوں کو، نماز کا حکم دیتے تھے اپنے قبیلہ جرہم کو، اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے. اور اللہ کی بارگاہ میں آپ بڑے پسندیدہ تھے. ہر نبی صاحب وجاہت ہے، ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں مقام رکھتا ہے، مرتبہ رکھتا ہے. اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی بڑا مقام تھا، کیونکہ آپ کے اعمال بہت اچھے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، آپ صبر کرنے والے تھے، آپ استقلال کی صفت سے متصف تھے، آپ حلیم تھے، بردبار تھے، صابر تھے، آپ کے احوال بڑے اچھے تھے، آپ کے خصال بہت اچھے تھے. تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی پسندیدہ تھے. ہر نبی پسندیدہ ہیں اور آپ بھی بڑی شان والے ہیں. تو گھر والوں کو نماز کی تلقین فرمایا کرتے، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے. اور یاد رکھیے یہ وہ صفت ہے جو تمام انبیاء میں پائی جاتی ہے. اسے کہا گیا سنت انبیاء. اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، اور نماز پچھلی امتوں میں بھی تھی. یہ بھی پتہ چلا نماز عقائد کے بعد سب سے افضل جو عمل ہے وہ ہے نماز. کیا ہم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں؟ گھر والی کو، بچوں کو، بچیوں کو، اور بھانجے بھتیجے پوتے نواسے نواسیاں وغیرہ اپنے بچوں کو نماز کا، گھر کے اندر نماز کا حکم دیتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے، اور میرے آپ کے نبی، آخری نبی، نبی امی، مکی مدنی، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر والوں کو نماز کی تلقین فرمایا کرتے تھے. گھر والوں پر کوئی تنگی آتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نماز کا حکم فرماتے. اللہ اکبر. اور گھر والوں کو کیا فرماتے؟ اے اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ تک، 8 ماہ تک مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے. اور کیا فرماتے؟ الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے، تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. تو گھر والوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے، گھر والوں کو نماز کا کہنا چاہیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا مشکل کشا کے ہاں تشریف لاتے، جو کہ آپ کے چچا زاد ہیں، اور آپ کی بیٹی خاتون جنت
सय्यदतुन निसा फातिमत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर नामदार हैं। जब ये आयत नाजिल हुई वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, पारा 16 सूरह ताहा आयत नंबर 132, वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटी के घर जाते हैं और उन्हें नमाज के लिए जगाते हैं। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी रात के आखिरी हिस्से में इबादत से जब फारिग होते तो घर वालों को नमाज के लिए उठाते और इसी आयत की तिलावत फरमाते, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे, खुद इस पर साबित रहे। तो हम नमाज पर कायम रहें, हम भी, घर की औरतें भी, और साथ ही साथ मर्द औरत मियाँ बीवी नमाज पर कायम रहें और घर वालों को भी नमाज के लिए उठाएं। अल्लाह ताला उस मर्द से बहुत खुश होता है जो अपनी घरवाली को, अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाता है। अल्लाह ताला उस बीवी से, उस औरत से बहुत खुश होता है जो अपने शौहर को नमाज के लिए उठाती है। ख़ास तौर पर तहज्जुद की फजीलत हदीस में इरशाद हुई कि वो उठाता है या उठाती है और पानी छिड़कते हैं, तो इससे अल्लाह तबारक व तआला इस फेल से बहुत खुश होता है। तो बहरहाल हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना वलैहि सलातु वस्सलाम की सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई। एक सिफ़त ये फरमाई कि आप घर वालों को, अपनी कौम को नमाज का हुक्म देते थे। क्या हम भी नमाज का हुक्म घर वालों को देते हैं? इस पर गौर करें और याद रखें कि घर वालों को नमाज का भी कहना चाहिए, नेकी के जितने भी मामलात उसके लिए भी कहना चाहिए, तिलावत का कहना चाहिए, हज का कहना चाहिए, उम्रे का कहना चाहिए, नेकी की दावत देनी चाहिए, बच्चियों को पर्दे का कहना चाहिए, बच्चों को नमाज का कहना चाहिए और गुनाह भरे चैनल से बचाना चाहिए। मर्द और औरत के इख्तिलात के ताल्लुक से जो अहकामात हैं बच्चों को ये समझाना चाहिए। ज़बान की आफात क्या हैं उसके ताल्लुक से, ज़बान आँखों की एहतियात क्या है इसके ताल्लुक से बताना चाहिए और बचाना चाहिए बुरे कामों से। पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं, माशरे के हुकूक क्या हैं, रिश्तेदारों के हुकूक क्या हैं ये बताना चाहिए। माँ बाप के हुकूक क्या हैं, माँ बाप का बताए, बाप माँ का बताए, तो घर में बड़ा प्यारा मदनी माहौल बन जाएगा। देखें, जहन्नम से हमने भी बचना है, अपनी औलाद को भी बचाना है, तो हमने खुद भी ऐसे काम करने कि हम जहन्नम से बचें और अपनी औलाद को, घर वालों को भी उन कामों को कहना है कि वो जहन्नम से बचें। देखें कुरान में क्या इरशाद होता है, सूरह तहरीम पारा नंबर 28 और आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। तो खुद अपने आप को भी जहन्नम से बचाना है, घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करनी है और अपने करीबी रिश्तेदारों को भी, भाइयों को, बहनों को, चचा, मामू, नाना, दादा, ताया, फुफ्फी, इन करीबी रिश्तेदारों को भी हमें नेकी की दावत देनी चाहिए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अव्वलन इस्लाम की दावत दी पोशीदा तौर पर, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और महबूब अपने करीब तर रिश्तेदारों को डराओ। तो देखें, हम खुद भी अल्लाह से डरें, आखिरत की तैयारी करें और घर वालों को भी जहन्नम से बचाने की कोशिश करें, नेकी की दावत दें। और घर में नेकी की दावत कैसे दें? घर में नेकी की दावत ऐसे दें कि हम नेक हो जाएं, घर में नरम मिजाज रहें, घर में अखलाक अच्छा रखें। इंशाअल्लाह घर के अंदर भी नेकी की दावत के सिलसिले
جاری و ساری ہو جائیں گے۔ گھر کے اندر ہم مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز سے سلام کہا کریں، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، اور منہ چڑھا کر نہیں۔ گھر میں جب آئیں تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں۔ والدہ آئیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، والد صاحب آئیں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ دن میں ایک بار منیمم اپنے والد صاحب کا ہاتھ چومیں، اپنی امی کا ہاتھ چومیں، پیر چومیں ان کے ماں باپ کے، تو گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا۔ ابو جنید تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ اپنی ماں کے کئی بار آپ نے قدم چومے، تو ماں نے کہا بیٹا خیر ہے اتنی بار کیوں چوم رہے؟ کہا امی میرا سفر ہے، تو اتنے دن کے بعد واپس آؤں گا تو فی دن ایک مرتبہ کے حساب سے میں نے چوم لیا۔ ایسے اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، دیکھیں۔ تو گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے، والدین کے سامنے آواز دھیمی رکھیں، آنکھیں نہ ملائیں، نظر نیچے رکھ کر بات چیت کریں، گھر میں گھر کے کام کریں، اسلامی بہنیں بھی کریں، اسلامی بھائی بھی کریں۔ آپ کہیں تو میں تو مرد ہوں میں کیوں کروں؟ تو بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، ماں سے چائے پیتے ہو کبھی بنا کر بھی پلا دو نا۔ گھر کے برتن اگر مرد دھوئے تو کیا حرج ہے؟ گھر میں اگر صفائی ستھرائی کریں کیا حرج ہے؟ گھر کا پانی بھریں کیا حرج ہے؟ گھر سے جا کر آپ سودا سلف لے کر آئیں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، بہت اچھا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے ثواب ملے گا۔ گھر کے اندر مذاق مسخری نہ کریں، سنجیدہ رہیں، مسکراتے رہیں، لیکن وہ زیادہ فری نہ ہو جائیں، اور سب کو آپ کہہ کر مخاطب ہوں، تو نہیں، آپ، چاہے بچہ ہے چاہے ایک دن کا بچہ ہے۔ اور گھر میں رات جلدی آ جائے کریں، اب دیر سے آئیں گے تو گھر والے تنگ ہوں گے، تو گھر کے اندر مدنی ماحول نہیں بنے گا۔ گھر کے اندر ڈانٹ ڈپٹ پڑے تو صبر کریں، زبان نہ چلائیں، ہاتھ نہیں، زبان بھی نہیں چلانی۔ گھر کے اندر گناہوں بھرے چینل نہیں چلنے چاہیے۔ گھر کے اندر کو درس کا سلسلہ کریں، گھر والوں کی اصلاح کے لیے دعا کریں، گھر میں سورہ ملک پڑھا کریں۔ اور بچیاں جو ہیں اسلامی بہنیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، سسرال جاتی ہیں، تو وہاں جا کر انہوں نے ماحول بنانا ہے، جو دیور ہیں اس سے پردہ کرنا ہے۔ لیکن ظاہر ساس کے ساتھ تو پردہ نہیں ہے نا، سسر سے پردہ نہیں ہے، احتیاط تو کرنی ہے، لیکن سسر سے پردہ نہیں۔ تو گھر کے اندر یہ کام کاج کریں گی اور اچھا انداز اپنائیں گی تو گھر کے اندر ان کی پوزیشن بھی بنے گی اور مدنی ماحول بھی بنتا چلا جائے گا۔ تو گھر والوں کو نماز کا حکم دینا سنت انبیاء ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے جگایا کرتے تھے۔ نماز فجر کے لیے جگانا سنت مصطفیٰ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا پاؤں مبارک سے ہلا دیتے۔ اور پاؤں سے ہلانا اب آپ کا میرا کام تو نہیں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک قدم تو جس کو ٹچ ہو جائے اس کا تو بیڑا پار ہو جائے دو جہاں میں، لیکن ہمیں ہاتھ سے اٹھانا ہے، آواز دے کر اٹھانا ہے۔ تو نماز پڑھنی ہے، نماز کی دعوت دینی ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف قرآن نے بیان کیے کہ آپ گھر والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں پسند فرما لے، قبول فرما لے، دائمی رضا ہمارا مقدر فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔